زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گا، یہ تھوڑی زندگی کے اندر جو زندگی ہم کو ملی ہے، یہ تھوڑی زندگی کے اندر ہمارے ساتھ بھی ایک بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ والوں کی زندگیوں پہ نظر کریے کیسا اپنی زندگی کے اوقات کو بنایا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ریاض الصالحین کتاب لکھے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے زندگی کے اندر کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، 24 گھنٹے کے اندر صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے، 24 گھنٹے کے اندر ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے، اور 2 وقت کا جو کھانا ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ 2 وقت کا کھانا کیوں نہیں کھاتے، آپ ایک ہی وقت کھاتے ہیں؟ کہا کہ 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ میں علم میں خرچ کرتا ہوں، علم میں صرف کرتا ہوں، علم کے سیکھنے میں، علم کے سکھانے کے اندر اپنے وقت کو خرچ کرتا ہوں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 20 سال روٹی کو پانی میں بھگا کر کھا لیا۔ آج ہمارا وقت کھانے کے اندر کتنا لگ رہا ہے، چائے کے پیالے کے اندر گھنٹوں چلے جا رہے، کتنے کے منٹ چل جا رہے، ہمارے وقت کو قیمتی سمجھا ہی نہیں۔ جنہوں نے سمجھا تھا زندگی کے اندر ایک بڑا انقلاب برپا کر دیا اور بڑے کارنامے انجام دیے اور زندگی کو قیمتی بنا کر گئے۔ تو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا 20 سال روٹی کو پانی میں بھگایا اور کھا لیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ روٹی کو پانی میں بھگا کر کیوں کھا لیتے، چبا کر کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ چبا کر کھانے میں اور روٹی کو پانی میں بھگو کر کھانے میں قرآن کی 70 آیتیں پڑھ لیتا ہوں، تو میں یہ وقت کو کیوں ضائع کروں؟ زندگی تو ویسی گزرنے والی ہے، اگر تھوڑا سا جو ہے میں تھوڑی سی مشکل برداشت کر لوں گا، آخرت میری جو ہے نا بہترین بن جائیں گے۔ 20 سال روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا لیا۔ ایک مرتبہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا ملنے کے لیے اور کہنے لگا، پہلے زمانے میں لکڑی کے گھر ہوتے تھے، لکڑی کے چھت ہوتے تھے، تو کڑی ٹوٹ گئی، گھر کی جو چھت کی کڑی ٹوٹ گئی، تو وہ شخص آ کے کہنے لگا، حضرت آپ کے گھر کی تو چھت کی کڑی ٹوٹ گئی اور آپ کو خبر ہی نہیں۔ کہا کہ 20 سال ہو گئے، کبھی میں نے چھت پہ جو ہے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، یعنی نظر بھی ضائع نہیں ہوتی تھی، نظر کو بھی غلط استعمال نہیں کرتے تھے، اپنے وقت کو ایسا قیمتی بنایا تھا، ضائع نہیں ہونے دیتے تھے وقت کو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بخاری شریف کی شرح لکھے، ان کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کو ایسا قیمتی بنایا تھا کہ روزانہ 16 صفحے لکھتے تھے اسباق کے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پہلے زمانے میں خط وغیرہ جو پین وغیرہ ہوتے تھے وہ لکڑی کے ہوتے تھے، اور وہ لکڑی کے لکھتے لکھتے وہ قلم جو ہے موٹا ہو جاتا تھا، پھر اس کو چاقو سے گھسنا پڑتا تھا، گھسنے کے بعد وہ قلم صحیح ہوتا تھا، اس کے بعد پھر دوا ڈال کے اس سے لکھی جاتا تھا۔ تو لکھنے کے ٹائم پہ اگر قلم موٹا ہو جاتا تو پھر اس کو گھسنے کا جو ٹائم ہوتا تھا، وہ ٹائم کے اندر اتنے وقت کے اندر وہ تیسرا کلمے کا ورد کرتے تھے، یعنی وہ وقت بھی ضائع نہیں ہونا، ایسی فضول نہیں گزر جانا۔ ہم بھی کتنے کام کاج کرتے ہیں، گاڑی پہ جا رہے یا سواری پہ جا رہے یا ہم پیدل جا رہے، اس وقت میں چلتے چلتے ذکر کر سکتے، لیکن ہم سوچتے نہیں، جا رہے لیکن زبان پہ ذکر نہیں ہے تو گانے ہیں، ہے تو فضول ہمارے کانوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور گانے سن لیتے جا رہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت تو قیمتی نہیں سمجھا۔ ہماری ماں اور بہنیں گھر کے اندر پکوان کری، اگر بسم اللہ بول کے اگر جناب پکوان اپنا شروع کری، بسم اللہ بول کے ترکاری کاٹی اور بسم اللہ بول کے اپنا پکوان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے کھانا پکاتی تو کتنا کھانے کے اندر نورانیت آتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں تھی، وہ جب پکوان کرتی تھی تو پکوان کے وقت میں 3 پارے کی تلاوت کر لیتی تھی، قرآن کے حافظہ تھی، روزانہ خالی پکوان کے وقت میں 3 پارے کی تلاوت ہو جاتی تھی۔ کیسا کھانا نورانی بنتا ہوگا، اور جب وہ جسم کے اندر جائیں گا تو جسم سے بھی نورانی والے اعمال ظاہر ہوتے، شیطانی والے اعمال ظاہر نہیں ہوتے۔ تو یہ وقت میرے دوستو، ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ ایک اللہ والے تھے شیخ ابو القاسم رحمت اللہ علیہ، جو کہ بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی زندگی کے ایک کتاب کے اندر انہوں نے ایک ملفوظ لکھا ہے، ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے اعراض کرتا ہے، یعنی کسی سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بے توجہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فضول اور ایسے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے جس سے نہ اس کے دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اللہ کے ناراضگی کی یہ علامت ہے، فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فضول اور لا یعنی بے فائدہ، جس سے نفع نہیں ہے، دنیا کا فائدہ نہیں، آخرت کا فائدہ نہیں، ان کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو مشغول کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن اور حدیث، اللہ کے نبی کی زندگی ہم دیکھیں، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ جیسا ابھی سورہ مومنون کی آیتیں پڑھی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون، اس کے اندر اللہ نے کہا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔